اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے عنوان پر جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ روایات میں ایک مرکب کلمہ استعمال ہوا ہے جس میں رؤیت ہے اور ہلال ہے۔ ہلال کو ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہلال کسے کہتے ہیں۔ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کا سہارا لیتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا یسألونک عن الأحلة، یعنی اے رسول تم سے لوگ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو یسألونک عن الأحلة ہے، یعنی لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احلہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اس احلہ کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کون سی چیز کو احلہ کہیں گے؟ یعنی چاند جب محاق سے باہر نکل آئے تو کیا اس پہ احلہ کا صادق آئے گا یا صادق نہیں آئے گا؟ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ چاند کی پیدائش کا ابتدائی وقت یہی احلہ کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ جب وہ محاق سے باہر نکلا، ابھی ایک معمولی سی لائن ہے جو محاق سے باہر نکلی ہے اور چاند پیدا ہو چکا ہے، یہی احلہ کا پہلا مصداق ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ احلہ کا پہلا مصداق نہیں ہے، بلکہ چاند تھوڑا فاصلہ اختیار کرے اور تھوڑی قوت اختیار کرے، چونکہ ابھی اس کے نور میں کمزوری ہے، اس کے نور کے اندر ایک ضعف پایا جاتا ہے، کچھ فاصلہ اختیار کرے تاکہ قوت پیدا کر لے، قوت پکڑ لے اور اپنی نور کی تابش کو جو ہے وہ دکھا سکے اور ایک عادی آنکھوں سے رویت کے قابل ہو، تو اب اسے احلہ کا مصداق کہیں گے۔ یہ ایک سوال ہے۔ تو ہلال کو ہلال کیوں کہتے ہیں، پہلے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، چونکہ ہلال کو ہلال کہتے ہیں لوگ جب اس چاند کو دیکھتے ہیں تو آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے تو سب لوگ شور کرتے ہیں کہ بھئی چاند نظر آ گیا۔ لہذا لسان العرب میں ابن منظور اسی مطلب کو ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وَيُسَمَّ الْهِلَالُ حِلَالًا، کہ ہلال کو ہلال اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّ النَّاسِ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَخْبَارِ عَنْهُ، کہ لوگ جب اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں کہ بھئی چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ پس ہلال کے لغوی معنی میں یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ ہلال کو ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہی آوازیں بلند کریں اور اس کے بارے میں خبر دینا شروع کر دیں دوسروں کو۔ لیکن یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہلال سے متعلق ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہم رؤیت ہلال کی بحث کر رہے ہیں، اس میں اس عنصر کا یعنی لوگوں کی آوازیں کسنے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ یوں کہنا درست نہیں ہے کہ ہلال کے لیے معیار اور قانون یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے آوازیں کسیں اور ایک دوسرے کو اطلاع دیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف وقوع ہلال جو ہے وہ کافی ہے۔ یعنی ہلال ہو جائے، محاق سے باہر نکل آئے، آپ اسے دیکھ لیں، آوازیں کسی جائیں یا نہ کسی جائیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ اس کا لازمہ ہے، یعنی چاند جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ آوازیں کستے ہیں اور دوسروں کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے رؤیت کر لی ہے، ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا صحاح اللغہ میں مرحوم جوہری اس طرح سے لکھتے ہیں کہ استحلہ ہوا، یعنی استحلہ ہوا یعنی اس نے چاند کو استحلال کیا، چاند کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اگر وہ تبینہ نہ ہو جائے یعنی چاند اس کو نظر نہ آئے تو اس استحلہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا تبینہ اور ظہور کا مرحلہ بھی اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پس استحلال کی تفسیر میں اس کا واضح ہونا، اس کا آشکار ہونا، یہ اس آوازیں کسنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پس جو شخص چاند دیکھنے کی کوشش کرے اور اسے چاند نظر نہ آئے تو نہیں کہتے کہ اس نے استحلال کر لیا اور چاند کو دیکھ لیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آوازیں تو بدرجہ اولیٰ لوگ نہیں کسیں گے، لیکن اس نے چاند بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو پس یہ نقطہ قابل غور ہے کہ چاند کی جستجو اور قمری مہینے کے آغاز کے لیے لوگوں کی آوازوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خود چاند کا ہونا،
चांद की रुयत का होना और कमरी महीने के आगाज के लिए खुद इस्तेहलाल का होना जरूरी है कि जिसको अहिल्ला का मिस्दाक करार दिया जा सके। अगर बिलफर्ज हम ये मान लें कि हिलाल के हकीकी माना में और इस हकीकी माना को रोशन करने के लिए और वाज़े करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए इन आवाजों का होना अपनी जगह पर जरूरी है और ये अहमियत रखता है, लेकिन वजह तस्मिया जो है वो इस कमरी महीने के आगाज में बिल्कुल कोई दखालत नहीं रखती है और इस हिलाल के हिलाल होने में आवाजें कसने का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा नतीजा इस तरह से निकलता है कि जब चांद की विलादत हो जाती है तो इन इब्तिदाई लम्हात में कि जो चांद मुहाक से बाहर निकल आया है, और जाहिरी बात है कि इस मुहाक से निकलते हुए इस चांद के ऊपर कोई आवाजें नहीं कसेगा, चूंकि जाहिर है किसी ने उसको देखा ही नहीं है जो उसके बारे में आवाजें कसे। लेकिन आया ये यसअलूना का अनिल अहिल्ला का मिस्दाक है या मिस्दाक नहीं है, ये अगर देखा जाए तो मुमकिन है यहां पर यह कहा जाए कि ये यसअलूना का अनिल अहिल्ला का मिस्दाक है, यानी मुनज्जमीन इसी मुकारने को अपने दकीक हिसाब के जरिए से जैसे चांद के मुहाक में जाने की खबर दे सकते हैं, इसी तरह से चांद के मुहाक से बाहर निकलने की भी मुनज्जमीन हमें दकीक खबर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यह मुहाक से बाहर निकल आया है। और जब वो मुहाक से बाहर निकल आया है तो अहिल्ला का मिस्दाक है, और जब अहिल्ला का मिस्दाक है तो उसे हिलाल कहा जाएगा। जब उसे हिलाल कहा जाएगा तो उसके ऊपर आवाजें नहीं कसी जाएंगी, क्योंकि वो लोगों को नजर ही नहीं आएगा जो लोग उसके बारे में आवाजें कसे। लिहाजा सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इत्मीनान व अदम इत्मीनान की बहस से हम बिल्कुल हट जाएं। ये मुहासिबात जो नुजूमी हजरात अंजाम दे रहे हैं, आया ये बेजाते खुद शरई एतबार से हुज्जियत रखते हैं या हुज्जियत नहीं रखते हैं, इस मसले के ऊपर गुफ्तगू की जाए। दूसरे मसले में गुफ्तगू ये की जाए कि शरई एतबार से ये जो रुयत है, आया ये रुयत मयार करार दी गई है, तो हम इस सूरत में इन मुहासिबात पर एतमाद नहीं कर सकते, खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन अगर ये रुयत यानी आंखों से रुयत जो है वो उसको मयार करार नहीं दिया गया, बल्कि रुयत जो है वो तरीक है, तो इस एतबार से शरई दलाइल के मुताबिक रुयत हिलाल जो है वो अहमियत रखती है, चाहे आप किसी भी वसीले से उसको देख लें, चूंकि चांद जो है वो मुहाक से बाहर निकल चुका है। बस हमारी गुफ्तगू में हिलाल यानी चांद की विलादत का जो वक्त है वो जाहिर करना है कि चांद की विलादत कब हुई है। आया इसको टेलीस्कोप से देखकर हम कह सकते हैं कि चांद मुहाक से बाहर निकल चुका है और अहिल्ला का मिस्दाक हो चुका है या नहीं। चांद जो है वो फासला इख्तियार करे और कुछ कुव्वत पकड़ ले, कुछ जान पकड़ ले, कुछ रोशनी देना शुरू कर दे, तो अब हम इसे कहेंगे कि ये अहिल्ला का मिस्दाक है। अब हम इसे कहेंगे कि ये चांद जो है वो रुयत के काबिल है और शरई एतबार से इसे हिलाल कहा जा सकता है और ये हुज्जत है। मरहूम आयतुल्लाह खोई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कौनुल हिलाल इबारतन अन खुरूजही अन तहत शुआ, के हिलाल किसे कहते हैं? हिलाल इसे कहते हैं कि वो तहतु शुआ से बाहर निकले, यानी मुहाक से चांद बाहर निकल आए। लेकिन कितना निकले? बेमिकदार, इस मिकदार में चांद मुहाक से बाहर निकले कि तकूनो काबिलन लिरुयत वलो फिल जुमला, यानी चांद मुहाक से बाहर निकल आए और रुयत के काबिल हो जाए, वलो वो फिर जुमला ही रुयत हो, यानी थोड़ी सी झलक ही हमें दिखाकर फिर वो चला जाए। तो ये जो चांद मुहाक से और तहत शुआ से बाहर निकल आए और फिर जुमला हमें अपनी रुयत करवाकर फिर दोबारा गायब हो जाए, आया ये हुज्जत है या हुज्जत नहीं है? हम ये कहते हैं कि चांद का मुहाक से बाहर निकलना तो वाज़ेह है, लेकिन आप ये जो फरमा रहे हैं कि बेमिकदार यकूनो काबिलन लिरुया, ये जो बाद में आप कैद लगा रहे हैं कि ये फासला इख्तियार करे, ये किस मबना के तहत और किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि वो फासला भी इख्तियार करे? इस कैद का लगाना उस अहिल्ला के लिए आया अहमियत रखता है? यानी जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है, वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चांद के बढ़ने और घटने के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो ये जो चांद मुहाक से निकला, आया ये अहिल्ला का मिस्दाक है या नहीं है? अगर अहिल्ला का मिस्दाक है तो फिर आपकी यह कैद लगा देना कि वो इतना फासला इख्तियार करे कि काबिलन लिरुयत हो, ये
قید آپ کی لگانا جو ہے یہ ظاہراً مناسب اس اعتبار سے نہیں ہے. لیکن اگر ہماری بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر مزید بحث کے لیے دو صورتوں کو واضح کرنا جو ہے وہ نہایت روشن ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ چاند کی پیدائش شروع ہو گئی ہے، یعنی چاند محاق سے باہر نکل آیا ہے اور اسے فلکی اور نجومی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسے دیکھا جا سکتا ہے. اس عادی آنکھ سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، یعنی اسے دیکھنے کا راستہ صرف ٹیلیسکوپ ہے یا اس قسم کی جو مشینری آلات ہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتے ہیں، صرف اسے ہی دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ مطلب، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا مطلب جسے واضح کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے تعبیر فرمائی ہے کہ چاند محاق سے باہر نکل آئے، تحت الشعاع سے باہر نکل آئے اور کچھ فاصلہ بھی اختیار کرے تاکہ وہ رؤیت کے قابل ہو جائے، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند تحت الشعاع سے باہر نکل آیا، سورج سے کچھ فاصلہ بھی اس نے اختیار کر لیا، لیکن نجومی اور فلکی محاسبات کے مطابق قابل رؤیت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ابھی موانع ہے اس چاند کی رؤیت میں. تو اس صورت میں آیا اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ چونکہ قابل رؤیت نہیں ہے اور قمری مہینے کا آغاز نہیں ہو رہا، بالفرض ہم آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ 30 دن قمری مہینے کے مکمل ہو چکے ہیں، چاند محاق سے بھی باہر نکل آ چکا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کی ابھی وہ بصارت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. آپ اگر ٹیلیسکوپ لگا سکتے ہیں تو وہ نظر آئے گا، لیکن ٹیلیسکوپ چونکہ نہیں لگا رہے اور ٹیلیسکوپ لگانا ہمارے قواعد اور ضوابط کے مطابق درست نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ چاند محاق سے نکل چکا ہے اور محاق سے نکلے ہوئے اسے ایک دن بھی گزر چکا ہے، لیکن چونکہ نجومی اعتبار سے کچھ ایسے موانع ہیں کہ جو چاند تک ہمیں پہنچنے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں، صرف ٹیلیسکوپ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ ٹیلیسکوپ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ قمری مہینے کا آغاز نہیں ہوا، بلو 30 دن ہمارے پورے بھی ہو چکے ہوں. تو اس دوسری صورت کو میں کہتا ہوں کہ حتماً اس قاعدے سے خارج ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ چاند جو ہے وہ محاق سے نکل بھی چکا ہے، فاصلہ بھی اختیار کر چکا ہے، لیکن چونکہ نجومی اعتبار سے قابل رؤیت نہیں ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا سوائے ٹیلیسکوپ کے. اس چیز کو حتماً اس اہلہ کا مصداق ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز سے استثناء کرنا چاہیے، یعنی ہمیں حکم دینا چاہیے کہ اگر چاند محاق سے نکل آئے اور تھوڑا فاصلہ بھی اختیار کر چکا ہو تو 100% اسے ٹیلیسکوپ سے دیکھنا بلا معنی ہے اور بلا حرج ہے. صرف محاق سے نکلتے وقت پہ ہماری بحث ہونی چاہیے، اس دوسرے کیس پر ہم بحث نہیں کریں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جس پر ہماری گفتگو مزید آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.